السلام علیکم جی. ڈاکٹر حمزہ شفیع فرام ضیاء ہاسپٹل اینڈ میٹرنٹی کمپلیکس. ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ کے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج میں نے آپ سے بات کرنی ہے NLE ایگزام کی، جس کا مطلب ہوتا ہے نیشنل لائسنس ایگزامینیشن. اچھا، اس ویڈیو میں آپ سے ریومرز اور جو احتجاج ہوئے NLE ٹھیک ہے یا غلط ہے یا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی فضول چیزوں کے بارے میں بات نہیں کروں گا. چونکہ ایک لا آ چکا ہے کہ NLE ایگزام جو ہے وہ ہر میڈیکل گریجویٹ جو کہ ڈاکٹر بنتا ہے اپنے میڈیکل کالج سے پاس آؤٹ ہوتا ہے اس کو دینا پڑے گا. تو میں نے یہ ایگزام دیا، الحمدللہ آپ کے بھائی کا یہ ایگزام پاس آؤٹ ہو گیا میں. تو میرا کام ہے کہ جو میرے امیڈیٹ جونیئرز آ رہے ہیں میں ان کو بھی اس ایگزام کے حوالے سے گائیڈ کروں. تو سب سے پہلے سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ NLE ایگزام ہے کیا. NLE مینس نیشنل لائسنس ایگزامینیشن، جو کہ ہر وہ گریجویٹ، چاہے وہ فورن ہو، چاہے وہ پرائیویٹ ہو، چاہے وہ میڈیکل گورنمنٹ سیکٹر کا ہو، جب اس نے اپنے فائنل ایئر کا ایگزام دے کے پاس آؤٹ ہونا ہے تو اس نے اس ایگزام کو کلیئر کرنا ہے. اس ایگزام کے دو حصے ہیں، ایک ہے پارٹ 1 جو کہ MCQ بیسڈ ہے، اور ایک ہے پارٹ 2 جو کہ پریکٹیکل وائوا بیسڈ ہے. اب جو پاکستانی گریجویٹس ہیں گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ، ان کو صرف پارٹ 1 دینا پڑتا ہے، اور جو فورن گریجویٹس ہیں ان کو پارٹ 1 اور پارٹ 2 دونوں دینے پڑتے ہیں. اب چونکہ آئی واز اے گورنمنٹ گریجویٹ فرام کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی، تو میں نے صرف اور صرف پارٹ 1 دیا تھا NLE ایگزام کا. اب آپ کو اس میں مجھے بتانا یہ ہے سب سے پہلے کہ یہ ایگزام کیسے ہوتا ہے، اس ایگزام کا جو سلیبس ہے وہ کیسا ہے، اور MCQs کس طرح کے آتے ہیں. اینڈ ایٹ دی لاسٹ آئی ول بی ٹاکنگ ٹو یو کہ اس کا فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اس کے سلیبس کی، تو اس کا جو سلیبس ہے وہ آپ کا جو 5 سالوں کا سارا سلیبس ہوتا ہے، امپورٹنٹ ٹاپکس فرام انیٹمی، فرام فزیولوجی، فرام فارماکالوجی، ENT، میڈیسن اینڈ سرجری، اس کے اوپر آپ کا ایگزام یہ بیسڈ ہوتا ہے. یہ ایگزام آپ کا PMC خود کنڈکٹ کرواتا ہے، ان کا اپنا سافٹ ویئر ہوتا ہے، اور ان کے سافٹ ویئر کے اندر جو MCQs انیٹمی، فزیولوجی، بایو کیمسٹری، میڈیسن، سرجری، ان کے سیگریگیٹڈ ہوتے ہیں کہ اس پورشن میں سے 10 آنے ہیں، اس میں سے 20 آنے ہیں، اس میں سے 50 آنے ہیں. اور اس کو تیاری کرنے کے لیے 3 پاتھ ویز ہیں. میں آج آپ کے ساتھ وہ 3 پاتھ ویز ڈسکس کروں گا. آپ لوگ چاہے MBBS کے اسٹوڈنٹس ہیں تب بھی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے، اگر آپ لوگ ڈاکٹر بن چکے ہیں تب بھی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے، اگر آپ لوگ پری میڈیکل میں ہیں تب بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ MBBS کے بعد آپ لوگوں نے کیسے ایگزام دینا ہے. 3 پاتھ وے. سب سے پہلا پاتھ وے یہ ہے کہ آپ سلیبس سارے کو ڈاؤن لوڈ کریں، اور آپ اپنے 5 سالوں کی جو بکس ہیں آپ ان کو نکال کے جو وہ ٹاپکس ہیں ان میں سے آپ پڑھنے لگ جائیں. یہ ہے پاتھ وے نمبر 1 جو کچھ لوگوں نے فالو کیا تھا. میرے کچھ فرینڈس نے USMLE اسٹیپ 2 CK کی بک خرید لی تھی، اور انہوں نے اس میں سے جو سلیبس کے ٹاپکس تھے ان کو نکال کے ریوائز کرنے لگے تھے کہ ہمارا کلیئر ہو جائے. سیکنڈ پاتھ وے وہ تھا جو میں نے فالو کیا تھا. میں نے سب سے پہلے میڈیکال کی NLE کی بک خریدی تھی. آپ لوگ کوئی بھی NLE کے جس میں پاس پیپرز ہو وہ بک خریدیں. اس بک کا مجھے فائدہ یہ ہوا تھا کہ اس کے اندر ایکسپلینیشن کے ساتھ MCQs ایکسپلینڈ تھے. تو میں جب MCQs سالو کرتا تھا تو ساتھ ایکسپلینیشن بھی پڑھتا تھا، میری تھیوری بھی ریوائز ہوتی تھی، اور چونکہ میں نے 5 سال پڑھا ہوا تھا تو جو میرا جو کانسیپٹ ہوتا تھا وہ ریکال ہو جاتا تھا. تو سیکنڈ آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ لوگ جو میرا اسمارٹ اسٹڈی والا پاتھ وے آپ اس کو فالو کریں. آپ MCQs کی پریکٹس بھی آپ کو ہو جائے گی، آپ کا سلیبس بھی ریوائز ہو جائے گا، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا ایگزامینر کون کون سی امپورٹنٹ چیزوں کے حوالے سے پوچھ رہا ہے. تھرڈ نمبر پہ جو تیسرا پاتھ وے وہ کچھ بچوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی. وہ لوگ جا کے ایگزام میں بیٹھ گئے تھے، جو ان کو MCQs آتے تھے وہ انہوں نے سالو کر لیے، جو ان کو نہیں آتے تھے اس کے انہوں نے تکے مار لیے. تو ان 3 پاتھ ویز میں سے آئی ول پرسنلی سجیسٹ یو کہ جب آپ MBBS سے گریجویٹ ہوتے ہیں اور آپ ہاؤس جاب میں آتے ہیں تو ہاؤس جاب کی روٹیشنز کچھ لوگوں کی بڑی ٹف ہوتی ہیں. یعنی کچھ لوگ سرجری کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بندے کے پاس بالکل ہوش نہیں ہوتا، اور کچھ لوگوں کی ریلیکس ہوتی ہیں. تو بجائے کہ آپ لوگ ساری کی ساری کتابیں آئی کی، ENT کی، انیٹمی سے سٹارٹ کر کے 5 سالوں کی کتابوں کو آپ ریوائز کریں، آئی ول سجیسٹ یو کہ MCQs بیسک لیول کے ہوتے ہیں، کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتے. تو جو امپورٹنٹ MCQs ہیں اور جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں وہ اگر آپ وہ ایکسپلینیشن کے ساتھ MCQs کر لیتے ہیں تو آپ کے MCQs کی بھی تیاری ہو جائے گی، اور آپ کے لیے اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ کا ایگزام ہو جائے گا. جو میں نے پاسنگ پرسنٹیج دیکھی تھی وہ 95 to 96% گورنمنٹ سیٹ اپس کی اور گورنمنٹ کالجز کی تھی. تو دیٹ واز ناٹ ویری لیس، دیٹ واز ویری گڈ پاسنگ ریشو.
اور میں آپ کو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ لوگ بہت زیادہ پڑھنے لگ جائیں، یہ بھی نہیں کہوں گا بالکل نہ پڑھیں. اگر آپ لوگ اس سمپل ٹیسٹ کو بڑے آرام سکون سے کلیئر کر لیتے ہیں تو آرام سے آپ کو لائسنس مل جائے گا. اگر ہم اس کو کلیئر نہیں کرتے تو ہمیں پی ایم سی جو پریکٹس کرنے کا لائسنس ہے وہ نہیں دے گا. اور نیکسٹ تھنگ یہ ہے کہ جو این ایل ای کا پارٹ 2 ہے وہ جو فورن گریجویٹس ہوتے ہیں، جو ایف ایم جیز جن کو ہم کہتے ہیں، وہ ان کو دینا پڑتا ہے. اس میں وائیوا ہوتا ہے، آپ کے اسپیشل ایگزامنرز ہوتے ہیں، آپ سے وہ وائیوا کے ذریعے سارے کے سارے کوشچنس کرتے ہیں. تو دس از دا کمپلیٹ انفارمیشن اباؤٹ این ایل ای. یہ ایگزام کیوں آیا اس کے اوپر میں آپ کو پی ایم سی کا سٹانس بتا دیتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو بھی ہمارے پاس اب ہر جگہ سے گریجویٹس آ رہے ہیں، گورنمنٹ بھی آ رہے ہیں، پرائیویٹ بھی آ رہے ہیں اور فورن بھی آ رہے ہیں، تو ہم ایک بیسک ٹیسٹ رکھ کے سب گریجویٹس کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ان کو ان کے کالج میں اسٹینڈرڈ کی بیسک لیول کی انفارمیشن اور جو گائیڈنس ہے اور جو نالج ہے وہ دیا جا رہا ہے یا نہیں. مثال کے طور پہ میں نے بھی آگے جا کے پیشنٹس چیک کرنے ہیں، کوئی پرائیویٹ کا جو گریجویٹ ہے اس نے بھی پیشنٹس دیکھنے ہیں، اور جو فورن گریجویٹ ہے اس نے بھی پیشنٹس دیکھنے ہیں. تو کیا ہمارے اندر یہ کیلیبر ہے کہ ہم پیشنٹس دیکھ سکتے ہیں؟ اب الحمدللہ میں نے وہ اگر ایگزام پاس کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے میں وہ کیلیبر ہے. اور اگر کوئی اس کو فیل کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے سیٹ اسٹینڈرڈ پہ وہ نہیں اترا اور اس کو وہ لائسنس نہیں دے گا. سو دس از دا کمپلیٹ انفارمیشن اباؤٹ این ایل ایگزام. میڈیکال کی بک کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کو نمبر ڈسکرپشن میں دے دوں گا جہاں سے آپ آرڈر کر سکتے ہیں. دیٹ از اے پریٹی گڈ بک. آپ کا ٹائم سیو بھی ہو جاتا ہے اور آپ بڑے اچھے سے ایم سی کیوز جو پاسٹ ایم سی کیوز ہیں ان کی پریکٹس کر سکتے ہیں. اینڈ یس، پاسٹ ایم سی کیوز آر امپورٹنٹ. ایم سی کیوز کی پریکٹس از امپورٹنٹ کیونکہ پیپر آپ کا ایم سی کیو بیسڈ ہے. ون تھنگ وچ آئی مسڈ از دا پیٹرن آف دا ایگزام، جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں. 200 ایم سی کیوز ہوتے ہیں، ٹیب کے اوپر آپ کے ساتھ ایم سی کیوز لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ڈفرینٹ سیگریگیشنس کی جاتی ہیں، یعنی اناٹمی، فزیولوجی، بایو کیمسٹری، ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ جو ایم سی کیوز کی پروپورشن ہوتی ہے اور وہاں سے آپ کو ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں. ایم سی کیوز کچھ بیسک لیول کے ہوتے ہیں اور کچھ ایڈوانسڈ قسم کے ہوتے ہیں، لیکن پاسنگ پرسنٹیج اس کی ریلیٹیولی ایزی ہوتی ہے. سو دس از دا پیپر پیٹرن. اگر میں ان کے ایگزام ہال کی بات کروں کہ میرا ذاتی طور پہ ایکسپیرینس کیسا تھا تو دیٹ واز پریٹی گڈ. چیزیں آرگنائزڈ تھیں، بلنڈرز نہیں تھے، اور ایگزام ہال کے اندر لوگ مطلب دے ور فرینڈلی. ایگزام ہال کے اندر ہمارے پاس ڈسپینسرز تھے، ہم پانی پی سکتے ہیں، وال کلاکس اویلیبل تھے، وہ ساؤنڈ سسٹم میں سارا کچھ ہمیں بتا رہے تھے. ٹیبس کے ساتھ ساتھ چارجرز اویلیبل تھے، اگر آپ نے چارج کرنا ہو. ٹیبز ان کے پی ایم سی خود لے رہا ہے، ٹیبس نہیں لے رہا تو بلنڈرز کا چانس نہیں ہے. ایم سی کیوز بھی اسٹینڈرڈ کے تھے اور ایز سچ کوئی پرابلم اتنا زیادہ ہمیں فیس نہیں کرنا پڑا. اس کے علاوہ اف یو وانٹ ٹو آسک می اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو دا ایگزام آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. آئی ایم آلویز اویلیبل ٹو گائیڈ یو اباؤٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ڈاکٹر حمزہ اشرف ہیئر. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.